السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو ہم میں ہمارے پیارے نہیں رہے اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک کہانی لے کر۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ نوابوں اور رئیسوں کے گھر شادی بھی کسی میلے ڈھیلے سے کم نہیں ہوتی۔ ایسی بھانت بھانت کی رسمیں اور مزے مزے کے پکوان، حویلی ایسے سجائی جاتی ہے جیسے روشنیوں کا شہر، اور زنان خانہ میں تیاریاں کسی محل کی ملکہ اور شہزادیوں کا راج ہو۔ کم خواب، جامہ وار مخمل اور نہ جانے کون کون سے قیمتی دیدہ زیب لباس، جگنی کی طرح چمکتی ہوئی لڑکیاں، مہذب خواتین، باوقار مرد، گہما گہمی بھی اور ہنسی کی کلکاریاں، کہیں میٹھے پان کی گلوریاں، کہیں چاندی کے اوراق میں لپٹی گلقند، سارا گھر گلاب اور موتیوں کے پھولوں بھرا سجا، خوشبوؤں میں لپٹا ہوا۔ ایسے ہی تیاری نواب شکیل احمد کے گھر میں چل رہی تھی، جو جدی پشتی رئیس تھے اور کمال خوبی سے اپنے پرکھوں کے کاروبار اور ساکھ کو سنبھال رکھا تھا۔ آج ان کے بڑے بیٹے کی نکاح اور بارات کی تقریب تھی۔ 5 سال پہلے بڑی بیٹی بیاہی تھی، اب اکلوتے بیٹے سجیل احمد کی باری تھی۔ اس کے بعد ایک چھوٹی نوعمر بیٹی رخسار تھی، 12ویں کا امتحان دے کر فارغ ہو گئی اور اب اپنے اکلوتے بھیا کی شادی کی تیاریوں میں خوشی خوشی مگن تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے امتحانات کے ختم ہونے کے بعد ہی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ تقریب کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، مہمان آنا شروع ہو گئے جن کے لیے حویلے کی بڑے دالان میں انتظام کیا گیا۔ نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر حکم بجا لا رہے تھے اور شادی کے موقع پر سب کو ہی نئے اور قیمتی جوڑے بنوا کر دیے تھے۔ اب ان تحفوں کو حق حلال کرنے کے لیے زیادہ ہی مستعدی سے خدمت میں لگے تھے۔ ویسے بھی خاندانی ملازم تھے، مالک کی آبرو کی جنبش سمجھتے تھے اور ایک اشارے پہ جان دینے کو تیار۔ یہ تو پھر اکلوتے بیٹی کی شادی کی تقریب تھی۔ ہنس مکھ سجیل احمد سب کا لاڈلا، راج دلارا، بوڑھی مائیں آتے جاتے بلائیں لے رہی تھیں اور جس کو دیکھو اماوی، خالائیں، پھوپھیاں صدقے واری جا رہی تھیں۔ ماشاء اللہ سے بہت پیارے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اماں نے تیاری کے بعد دیکھا، ماتھا چوما اور نہ جانے کتنے نوٹ سر سے وار کر خورشید کو دیے، جو سب سے بڑی ملازمہ تھی، جنہوں نے بچپن سے دولہے کو پالا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں، انہوں نے بھی شفقت سے ہاتھ پھیرنا چاہا تو سجیل احمد نے بھی ان کے سامنے سر جھکا لیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اظہار محبت کر ڈالا۔ چھوٹی بہن رخسار بھی ساتھ ساتھ تھی، چمکتی دمکتی پیارے سے پیازی رنگ کے کپڑے میں نازک سی گڑیا، سب دالان میں جمع ہو چکے تھے۔ مہمانوں کی آؤ بھگت ہو گئی، چائے، شربت، ناشتہ، مٹھائی سب ہو گیا۔ پھر دولہا پہنچا اور رسم صحرا بندی ہوئی، سلامیاں دی گئیں اور لیجیے بالکل وقت پر ہر کام مکمل ہو گیا۔ اب بارات کی روانگی کا وقت تھا۔ نواب شکیل احمد جیسا زیرک ہی وقت کی قدر جانتا تھا، ایک بھی لمحہ انتظار کرنے اور کروانے کا قائل نہ تھے۔ بارات دھوم دھام سے نکلی، سجا سجایا سفید گھوڑا، اس کی چمکتی کالی آنکھیں اور گردن پر لہراتے لمبے بال، اس پر خوبرو دولہے میاں سوار، تھوڑی ہی دیر میں خیر سے دلہن کے گھر جا پہنچے۔ شکیل احمد کے بچپن کے دوست اور کاروباری شریک میاں نور محمد کی اکلوتی صاحبزادی ہاجرہ کو شادی کا ہندیہ دیا اور پلک جھپکتے میں دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ بارات کا استقبال شان و شیان طریقے سے ہوا، رسم نکاح ہوئی، تازہ چھواروں کی کشتیاں مہمانوں کے سامنے پیش کر دی گئیں، اور بھی خوش میوے کا جو پستہ بادام بھی ساتھ رکھے تھے۔ اگر سب مہمان مٹھیاں بھر بھر کے کھاتے تب بھی کم نہ پڑتے۔ ایسی شادیاں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔
سارے مرحلوں کے بعد دلہن کو لایا گیا۔ کس قدر خوبصورت جوڑا زیب تن کیے، قیمتی زیورات سے لدی، بہت نفیس قیمتی کامدار دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے دولہے کے ساتھ بٹھایا گیا اور پھر ان کے صدقے اتارے گئے۔ سالی تو تھی کوئی نہیں، تو خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا زاد بہنوں نے دودھ پلائی کی رسم نبھائی اور دولہے میاں نے بھی ایک فراخ دلی سے جیب خالی کر ڈالی۔ رخصتی کی تیاری ہوئی۔ دلہن کے بوجھ سے زیادہ بھاری تو کپڑے اور زیور تھے، جن کے بوجھ تلے دلہن خراماں خراماں چل رہی تھی۔ انداز بھی اور بھاری سامان بھی۔ ماں باپ ہلکا سا لپٹ کے روئے۔ قرآن پاک کے سائے میں بارات دلہن کو رخصت کروا کے خیر خیر سے گھر پہنچے۔ تازہ پھولوں سے سجی سجائی موتیے کی خوشبو، دلہن کا لہنگا پھیلا کر جہازی بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ کافی ٹائم بعد رسمیں ہوئیں۔ یہاں دولہے میاں سرخرو ہوئے جب انہوں نے منہ بولی سالیوں کو اتنی رقم دی۔ یہ تو پھر سگی بہنیں تھیں۔ انہوں نے کہا، ایک منٹ رکیے اور مجھے کمرے میں الماری تک جانے دیں۔ الماری دروازے کے ساتھ ہی تھی۔ الماری کھولی اور ہاتھ ڈال کر 2 ڈبے نکالے۔ ہائے بھیا! رخسار تو اپنا ڈبہ ہاتھ میں پکڑ کر بھائی سے لپٹ گئی۔ ارے پگلی، کھول کے تو دیکھو، بھائی سے لاڈ بعد میں کرنا۔ دونوں ڈبوں میں بہنوں کے لیے سونے کے جڑواں کنگن جگمگا رہے تھے۔ بہنیں خوشی سے نہال ہو گئیں۔ اماں بھی کو تو پہلے ہی سونے کا سیٹ بنا کر دیا تھا۔ اللہ کا کرم، سب کام خوشی خوشی نمٹ گیا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے، لیکن رخسار بھابھی کے پاس ہی بیٹھی رہی، ایک ایک زیور گہنا دیکھتی اور سراہتی رہی۔ بھابھی صاحبہ بھی شرما کر دوری ہو جا رہی تھی۔ چاند کی 14ویں رات اور چاند 2 ہوں تو کیا ہی بات ہے، ایک آسمان پر دوسرا پہلو میں۔ سجیل میاں نے آخر رخسار کو شب بخیر کہا اور مسکرا کر باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ رخسار کو بہت تجسس تھا کہ شادی کے بعد دلہا دلہن ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ آپی کی شادی کے وقت وہ صرف 14 سال کی تھی۔ بس رخصتی کے وقت یاد تھا، اسے بعد کے معاملات کا بالکل علم نہیں ہوا۔ اب چونکہ دلہن گھر آئی تھی، اس لیے اسے عجیب سا احساس تھا۔ رخسار بڑی بہن کی شادی کے وقت کم عمر تھی، اس لیے اماں نے بھی کبھی اسے بڑوں میں بیٹھنے نہیں دیا۔ بڑی بہن یا کوئی خالہ پھوپھو کی بیٹیاں آتیں تو سختی سے منع تھا کہ چھوٹی بہن کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کی جائے، بچیاں معصوم ہی اچھی لگتی ہیں۔ چھوٹی عمر کی پکی لڑکیاں انہیں پسند نہیں تھیں کہ جب وقت آئے گا تب خود ہی سب معلوم ہو جائے گا۔ احتیاط اور دیکھ بھال میں اماں بھی بہت کڑی تھی۔ مجال نہیں کہ کوئی بیٹی بیٹا پلٹ کے جواب دے، خاص طور پر بیٹیاں۔ اب رخسار کو سختی سے کہہ دیا کہ بھائی کے کمرے میں بالکل نہیں جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ رخسار اس وقت تو کپڑے تبدیل کر کے اماں کے کمرے میں لیٹ گئی، لیکن دل میں عجیب سی بے چینی تھی کہ مگر کیا؟ اس کے معصوم ذہن میں کوئی خاکہ نہیں تھا، نہ کچھ دیکھا نہ سنا، صاف سلیٹ کی طرح اس کا دل اور دماغ تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ شادی کے بعد کیا دلہا اور دلہن ایک ہی کمرے میں اکیلے رہ سکتے ہیں؟ اس سے آگے اس کی سمجھ وہ جواب دے جاتی۔ عجیب و غریب خیالوں میں گم سونے کے لیے لیٹی، مگر مرغن غذا کھانے کی وجہ سے اس کو زیادہ ہی پیاس لگ رہی تھی۔ پیاس کی شدت نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا۔ وہ بھائی کے کمرے کے باہر ابھی پہنچی ہی تھی کہ بھابھی کی جھرنوں جیسی ہنسی سنائی۔ وہ ٹھٹکی اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ بھائی کی آواز دھیمی سی سرگوشی کی طرح آ رہی تھی، پھر بھابھی کی ہنسی، پھر بھابھی نے جواب میں کہا، سمجھ نہیں آیا، لیکن بھائی کے زوردار کہکے سے اندازہ ہوا۔ کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں، کبھی چوڑیوں کی اور کبھی بھابھی کی ہنسی کی۔ بھائی کی آواز اور پھر ہنسی۔ 10-15 منٹ وہ دروازے کے پاس کھڑی رہی، اگرچہ کان نہیں لگائے لیکن پھر بھی کچھ قریب ہی تھی۔ آوازیں بہت دل فریب تھیں اور سننے میں دلچسپ۔ وہ بھابھی سے ملنے بھاگی، اماں بھی نے بھانپ لیا۔ رخسار مئو تھی، کچھ سمجھی نہ سمجھی میں جو کچھ بھی سمجھی وہ خوشگوار ہی تھا، اور پھر پانی لینے بڑھی، پانی پیا اور واپس اماں کے پاس جا لیٹی۔
کب آنکھ لگی، کب سوئی، صبح اٹھی تو فوراً رات کی باتیں یاد آئیں۔ وہ بھابھی سے ملنے بھاگی۔ اماں بھی نے بھی بھانپ لیا، زور سے بولی، رخسار خبردار بھائی کے کمرے میں نہیں جانا، چلو جاؤ باورچی خانے میں بہنوں کے ساتھ ناشتے کی تیاری کرو۔ کیوں، کل تو آپ نے کہا تھا صبح جلدی اٹھنا، ناشتہ بھابھی کے گھر سے آئے گا۔ رخسار نے منہ پھلائے ہوئے کہا، ارے آئے گا، مگر ہم بھی تو کچھ پیش کریں گے نا، چل بٹھیا جا کے کام دیکھ۔ پھر وہ اٹھی اور کزن کے بچوں کے ساتھ مگن ہو گئی، اور پھر تیار ہو کر سب ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ تبھی دلہا دلہن کو دیکھا۔ دلہن سمٹی سمٹائی ایک بیش قیمت جوڑا پہنے بالکل تر و تازہ کلی لگ رہی تھی۔ چہرے کی چمک اس کی خوبصورت رات کی چولی کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اماں بھی نے دلہا دلہن کی بلائیں لیں، صدقہ اتارا اور پھر اپنے ہاتھوں سے کھیر کھلائی۔ دلہن کے والدین اور کچھ رشتہ دار تھے، ادھر شکیل احمد کا پورا خاندان۔ دلہن والے خوب ناشتہ لائے اور دولہے کی طرف بھی خوب پکوان پیش ہوئے۔ ناشتہ ہوا اور ساتھ بہت سی باتیں چلیں۔ دلہن کے گھر والے اپنے گھر روانہ ہوئے تو دلہا دلہن پھر کمرے میں بند ہو گئے۔ رخسار مسلسل بھائی بھابھی کی حرکات، اشاروں، کنائیاں پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ اپنی عمر کے اس دور میں پہنچ گئی تھی کہ جب لڑکی کے دل پیارے سے ہمسفر کو پانے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کو 3 بجے بھی پھر دوپہر کا کھانا ہوا تو دلہن ایک اور نئے جوڑے میں سجی ہوئی دولہے کے ساتھ آن بیٹھی۔ دولہے نے ہلکا سا کچھ کہا تو دلہن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنسی روکنے پر منہ پر تیز سرخ رینی سے رچا بسا ہاتھ رکھا تو چوڑیاں کھنکیں۔ اس ہاتھ کو رخسار دیکھ رہی تھی، اس بات کو محسوس کیا، لیکن باقی لوگ سمجھے کہ دلہن واقعی خوش مزاج تھی۔ سب مہمان تو کل رات چلے گئے تھے، اپنے ہی گھر کے افراد تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں 20-25 بندے بھی ایک ساتھ ہوں تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ رخسار رات کا کھانا کھا کر دالان میں ٹہلنے کے لیے چلی آئی۔ خیالوں میں بس بھابھی کی ہنسی، چوڑیوں کی کھنک اور بھائی کی کانوں میں سرگوشی کرنا گھوم رہا تھا۔ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اماں بھی کی آواز آئی، آ جاؤ کل ٹہل لینا، ولیمہ کل دوپہر کا تھا، اس لیے صبح سویرے ہی اٹھنا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو رخسار کا دل مچلنے لگا۔ پھر سے وہ دلچسپ اور دلفریب آوازیں سنیں۔ وہ دبے پاؤں اٹھی اور بھائی کے کمرے کی باہر جا کھڑی ہوئی، اور پھر وہی عجیب سی آوازیں، کبھی چہکنے کی، کبھی کھلکھلانے کی، اور خاص طور پر دلہن کے منہ سے عجیب سی آوازیں، اور پھر بھائی کی ہنسی، کل رات کی طرح خوشگوار اور زیادہ بلند، کیونکہ اب کی بار رخسار نے کان دروازے سے لگا رکھے تھے۔ ایسی آوازیں آنے لگیں جنہیں سن کر اس کے سارے وجود میں گدگدی سی ہونے لگی، نامانوس سی آوازیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جو احساس ان کو سن کر اسے ہو رہا تھا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دم اماں بھی کی آواز بجلی کڑکنے کی سی آئی۔ وہ سٹپٹا گئی۔ اس سے پہلے کہ اماں اس کے سر پر پہنچتی وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ ارے تو یہاں اس وقت؟ اماں بھی پانی پینے آئی تھی، رخسار ہکلا کر بولی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ تو کب سے اس وقت پانی پینے لگی؟ چل جلدی چل، سو جا۔ اماں نے جیسے یاد دلایا، وہ اماں بھی کا ہاتھ تھامے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی کے کمرے سے اب بھی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سو تو گئی مگر ذہن شادی میں الجھا رہا۔ پھر دوپہر کا ولیمہ ہوا اور شادی آئی گئی ہو گئی۔ دلہن نے گھرداری میں قدم رکھا اور دولہے نے کاروبار سنبھالا۔ 6 ماہ کے اندر اندر رخسار کا رشتہ آ گیا۔ رخسار جو پڑھنے کی شوقین تھی، ابھی تو 18 کی ہی ہوئی تھی کہ بی اے تو کر لے۔ بڑی بہن راشدہ نے کہا، بھئی رشتہ بہت اچھا ہے، اونچے گھر کا، بہت اونچا خاندان ہے، لوگ ترستے ہیں ان سے رشتہ داری کے لیے۔ اماں بھی جیسے پر تولے بیٹھی تھیں۔ نواب شکیل احمد سے تو لڑکے کے باپ نے بے نیاز مندی سے کہا کہ میرے بیٹے کو فرزندی میں لے لیجئے، تو نواب صاحب تو اسی وقت مان گئے۔ ہم پلہ تھے اور ساکھ بھی اچھی۔ پھر گھر کی عورتیں تک بات تو بس رخسار کی بڑی بہن راشدہ نے اعتراض کیا کیونکہ اسے ابھی پڑھنے کا شوق، شادی بھی FA کے بعد ہو گئی تھی۔ رخسار تو پڑھائی میں اچھی تھی اور مزید پڑھنے کی خواہاں بھی۔
اچھا اماں، ایک بار تو رخسار سے پوچھ لیں اس کی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے۔ راشدہ آخری وقت تک زور لگاتی رہی، لیکن اماں کے پوچھنے سے پہلے ہی رخسار نے کہا، آپ ہی رہنے دیجیے، اماں ابا کچھ سوچ کر ہی رشتہ کر رہے ہیں۔ اماں تو چونک گئی کیونکہ انہیں اس سے یہ امید نہیں تھی۔ یہاں بھی سارے معاملات ہنسی خوشی طے ہو گئے۔ خوب لین دین، تحفے تحائف، نوکروں تک کے منہ موتیے سے بھر دیے گئے۔ کیا کمی چھوڑی، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑا، اور جوڑے کے ساتھ ہم رنگ جڑواں گہنا۔ شادی کی تیاریاں جیسے راجہ مہاراجہ، دولہا بھی بارات 2 گھوڑا بھگی میں لے آیا۔ دھوم مچ گئی۔ دولہے بھی سونے موتی سے لدی ہوئی بھاری بھرکم انتہائی خوبصورت لہنگا، جس پر خالص موتی اور زمرد جڑے تھے۔ نازک سی رخسار، دھیمی سی رفتار، اور ایسا روپ سروپ کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ کوئی پری، حور، اپسرا۔ زبردستی تمام جاؤ چونچلے، وہی رسمیں، وہی نیگا، راستہ رکائی رسمیں، وہی منظر، بڑے سے کمرے میں بہترین سیج، چاروں طرف پھولوں میں رچا بسا ماحول، نازک سی دلہنیا کے نازک سے ارمان۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کی رات کمرے سے آنے والی آوازیں، اب اسے سوچ کے لگ رہا تھا جیسے وہ آوازیں نہیں، مدھر راگنیاں تھیں۔ ایسا ساز جو بھی کچھ دیر میں اس کمرے میں گونجنے والا ہے۔ من ہی من میں مسکائی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو کسی حد تک وہ شرمائی اور گھبرائی۔ نظریں تو پہلے ہی جھکی تھیں، اب بھاری کامدار دوپٹے سے جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ہتھیلی پر پسینہ آ گیا اور لگا دل سینہ توڑ کر باہر نکل پڑے گا۔ موسم تو بہت خنک تھا، مگر اسے بہت گرمی لگنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ ٹھنڈا یخ پانی پیے لے۔ جب دولہا اس کے پہلو میں بیٹھا تو کچھ دیر وہ دولہے کے بولنے کی منتظر رہی۔ دولہا اسے ٹکٹی باندھ کر دیکھے جا رہا ہے، لیکن یہ بولتا کیوں نہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ دولہا خاموش کیوں ہے، سب باتیں کیوں نہیں کر رہا، جس سننے کے لیے وہ بےتاب تھی۔ جیسے بھائی بھابھی کے کمرے سے آتی تھی۔ کچھ دیر کی بوجھل خاموشی کے بعد دولہے نے کچھ رسمی جملے بولے۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس نے سوچا نہیں تھا، نہ ہی بھائی بھابھی کے کمرے سے کان لگا کر سنا تھا۔ اس کا بدن ہی نہیں، روح تک مسلی جا چکی تھی۔ وہ تکلیف اور دکھ سے کرہا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے گرم آنسو سے گیلے ہو رہے تھے کہ منہ سے نکلنے والی آوازیں کوئی سن نہ لے۔ اس نے تیز سرخ مہندی سے رچا ہاتھ اپنے منہ پر